السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے افرادی قوت کے مسائل کا علاج ہے ہمارے پاس، کہ ہم نے کون کون سے ایسے عوامل کرنے ہیں، کون کون سے ایسے کام کرنے ہیں، کون کون سی ایسی پلاننگ کرنی ہے جس کی وجہ سے جو ہماری افرادی قوت کے جو مسائل تھے ان کا جو سلوشن ہے وہ بیان کیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ افرادی قوت کتنی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنے، ان کے دفاتر جو ہے وہ قائم کرنے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلا جو پوائنٹ بنے گا وہ ہے روزگار کے دفاتر۔ ہم سب سے پہلے روزگار کے دفاتر کا قیام کریں گے تاکہ ہمارے پاس یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز جو ہے وہ کتنی ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے وہ لیبر کتنی ہے، ہمارے پاس مزدور کتنے، ہمارے پاس کام کرنے والے لوگ کتنے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو وہ پوائنٹس بتانے ہیں، وہ جگہ بتانی ہے، وہ پلیس بتانے ہیں، وہ اپرچونٹیز بتانی ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس عوام کو، ان لوگوں کو، ان مزدوروں کو ہم پر یوٹیلائز کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ روزگار کے دفاتر ہونے چاہیے، انسٹیٹیوٹ ہونے چاہیے، ایسے ادارے ہونے چاہیے جو اس چیز کو کرے کہ جتنی عوام ان کے پاس ہے کام کرنے والی، ان کو کسی بہتر جگہ پر جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکے۔ اس کے بعد سیکنڈ ہے ہمارے پاس شرح اجرت۔ شرح اجرت حکومت پاکستان یا گورنمنٹس جو ہیں ان کو یہ چاہیے، یہ کم از کم جو ہوتا ہے وہ اپنے پاس ایک ویج لیول جو ہوتا ہے وہ ڈیسائیڈ کرے۔ حکومت کو جو ہے وہ ایک ویج لیول بھی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، یعنی کہ ایک شرح اجرت ہونی چاہیے کہ اتنی وہ مناسب ہو۔ منیمم ویج لیول جو ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ گورنمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، جس سے عام افراد کا جو ہے وہ گزارا جو ہے وہ ممکن ہونا چاہیے، اور جس کام کی جو کام کر رہے ہیں وہ جو کام کی نوعیت ہے اس کے حوالے سے جو معاوضے بھی جو ہونے چاہیے وہ مناسب ہونے چاہیے۔ کیونکہ اگر اچھا معاوضہ ملے گا تو ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جو سپلائی آف لیبر ہوتی ہے ورکر کے پاس، اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ویج کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ویجز بڑھتی جائے گی، بہتر ہوتی جائے گی، زیادہ لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہوتے جائیں گے، ویجز میں کمی ہوگی، سپلائی آف لیبر بھی جو ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے معاوضے بہتر ہوتے جائیں گے تو کام کرنے والے جو لوگ ہوں گے ان کی تعداد میں بھی بہتری آتی جائے گی۔ اس کے بعد نمبر 3 ہے میرٹ پر بھرتی۔ اداروں میں جو اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے وہ میرٹ پر بھرتی ہونی چاہیے، یعنی کہ جتنی بھی چاہے وہ گورنمنٹس کی جاب ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی جاب ہوں، لیکن ان جاب کی جو فیلنگ ہے وہ میرٹ پر ہونی چاہیے، یعنی کہ اس پرسن، اس مزدور کی جتنی قابلیت ہو اس کی اس قابلیت کے مطابق جو ہے وہ اس کو جاب ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ملازمت کا تحفظ ہے، نمبر 4 ہے ملازمت کا تحفظ۔ جاب جو ہے وہ چاہے وہ گورنمنٹس کی ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، چاہے وہ سیمی گورنمنٹس ہوں، اس میں ملازم کو جو ہے وہ تحفظ جو ہے وہ فراہم کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ورکر، ہر ادارہ جو ہے وہ ورکر کو جب مرضی چاہے وہ نکال دے۔ تو اس کی جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے، اس کے کوئی نہ کوئی بینیفٹس ہونے چاہیے۔ اگر وہ نکالنا بھی چاہتے تو اس کے لیے ایک پراپر جو ہے وہ گائیڈ لائن ہونی چاہیے کہ کس طرح سے آپ ورکر کو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہر روز ورکر جو ہے وہ اسی کشمکش میں رہے کہ میں نے نیکسٹ ڈے جب آنا ہے تو میرا پتہ نہیں وہ لاسٹ ڈے ہونا ہے یا آج کا جو میرا جو ہے وہ آخری دن ہے، ایک دم سے جو ہے وہ نہ نکالا جائے۔ پرماننٹ جو رسول جو ہے وہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے گورنمنٹ سیکٹرز کے اندر جس طرح سے، اسی طرح سے پرائیویٹ اور سیمی کے اندر بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ایک باقاعدہ پالیسی ہونی چاہیے جس سے ملازم کو جو ہے، ورکر کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کیا جائے۔ اس کے بعد ہے بہتر حالات کار اور مناسب اوقات کار ہے۔ بہتر
حالات. انوائرمنٹ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے کہ جس جگہ پر ورکر کام کر رہا ہے اس کا کام کرنے کو دل کرے, وہاں پر ہوا, پانی, روشنی, ان چیزوں کی جو ہے وہ اچھی سہولت ہونی چاہیے. مشینوں کا جو شور ہے وہ کم ہونا چاہیے. اگر شور ہے تو پھر اس کا کوئی نہ کوئی نیمل بدل جو ہے وہ ورکرز کو جو ہے وہ دیا جائے تاکہ وہ شور جو ہے وہ ریزسٹنس جو ہے وہ کم کی جا سکے. جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو جس میں ورکر کی ایفیشنسی جو ہے وہ زیادہ ہو, زیادہ بہتر طریقے سے نظر آئے. ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کریں جس سے مزید آپ کی پروڈکشنز کے اندر جو ہے وہ بہتری بھی آ سکے اور آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ ایکسپورٹ لیول کی جو ہے وہ تیار ہو سکے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو حالات ہونے چاہیے وہ بہتر ہونے چاہیے. اگر وہ حالات بہتر ہوں گے, ورکر جو ہوگا اچھے طریقے سے کام کرے گا. جب اچھے طریقے سے کام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی آؤٹ پٹ بھی زیادہ ہو جائے گی. منظم اور مستعد مزدور انجمن ہے. نمبر 6 ہے ہمارے پاس مزدور انجمن ہے کہ ہمارے پاس جو آرگنائزیشنز ہونی چاہیے, لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ ایکٹیو ہونی چاہیے. وہ ورکر کی بہتری کے لیے, اس کی فلاح کے لیے جو ہے وہ کنٹینیوس جو ہے وہ ورک کرنا چاہیے. جہاں پر بھی ورکر کو پرابلم ہو, چاہے وہ ویج کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ملازمت کے عدم تحفظ کے حوالے سے ہو, چاہے انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو, جہاں پر بھی ورکر کو کوئی پرابلم ہو تو یہ جو لیبر آرگنائزیشن ہے اس کا رول جو ہے وہ وہاں پر ایکٹیو ہونا چاہیے. ان پرابلمس کو جو ہے یہ سولو کرنا چاہیے. بیسیکلی یہ جو انجمنیں ہوتی ہیں, یہ جو لیبر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, یہ ورکر کے درمیان میں اور جو فرم یا ادارے کا جو مالک ان کے درمیان میں یہ ورک کرتے ہیں, اور دونوں کے درمیان جو تھے وہ کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں بنائے جاتے ہیں. تو یہ جتنے زیادہ ایکٹیو ہوں گے, جتنے زیادہ بہتر ہوں گے, ورکر کا اتنا ہی زیادہ جو ہوگا وہ ان کے جو پرابلمز جو ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ جو ہوں گے وہ سالو ہوتے چلے جائیں گے. اس کے بعد نمبر 6 ہے, نمبر 7 ہے ہمارے پاس فنی تکنیک. فنی تکنیک جو ہے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساتھ میں ایڈ ہوتی جائے, اور جیسے جیسے ورکر کام کرتا جائے گا اس کے پاس جو اس ورک کا جو نالج ہوگا, اس ورک کا جو فن ہوگا وہ بھی بڑھتا جائے گا, اور اس کی جو ٹیکنالوجی ہوگی, جو ٹیکنیک ہوگی, اس کے اندر بھی جو ہوگی وہ بہتری آتی جائے گی. اب اس طرح سے جیسے جیسے ورکر ٹیکنالوجی حاصل کرتا جائے گا, کام کرتا جائے گا, اس کے فن میں اضافہ ہوتا جائے گا, اس کو مزید اس ورک کے اندر جو ہے وہ آگے بھیجیں, اس کی ورک شاپس کروائیں, اس کو کاؤنسلنگ کروائیں, اس کے کام کے ریلیٹڈ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی, نئی مشینری آ رہی ہو, نیا کام آ رہا ہو, اس کے بارے میں جو اس کو بتایا جائے, اور اداروں کے اندر جو ہے ورک شاپس ہو جس کی وجہ سے اس کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہوگی, جو ایفیشنسی ہوگی وہ بھی بڑھتی چلی جائے گی. اس کے بعد ہے محنت کی حرکت پذیری. نمبر 8 ہے ہمارے پاس محنت کی حرکت پذیری. ورکر جو ہے وہ موویبل ہونا چاہیے, موبلٹی ہونی چاہیے. اس کو جس جگہ پر اگر بہتر اپرچونٹی مل رہی ہو, کسی جگہ پر اس کو زیادہ اچھا کام مل رہا ہو, اس کی پسند کا کام مل رہا ہو, تو اسے چاہیے وہ موو کر جائے. اب اس کی جو موومنٹ ہے اگر تو وہ بہتری کی طرف ہے تو وہ فیوریبل ہے. اگر یہاں پر ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ملازمت کا تحفظ, کہ اگر ورکر کو جو ہے وہ جاب کی جو ہے وہ سیکورٹی ہونی چاہیے, یہاں پر اس کو یہ بھی ہے کہ فرم کے پاس بھی سیکورٹی ہونی چاہیے. یہ نا کہ ورکر ایک دم سے اس کو نکال کر چلے, وہ بھی اس کی بھی ایک پراپر جو ہے وہ گائیڈ لائن ہونی چاہیے, پراپر پلاننگ ہونی چاہیے کہ ورکر کی ہائرنگ, اور اگر ورکر جانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے اس پراپر چینل کے ذریعے جو ہے وہ نکلے, تاکہ فرم اور کاروباری ادارے جو ہیں یا جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے ان کا بھی نقصان نہ ہو. ایک دم سے آپ بھی اس کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ محنت کی جو موبلٹی ہے وہ بھی پراپر جو ہے وہ ایک چینل کے ذریعے ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 9 ہے مزدور مالک تعلقات. لیبر کا, مزدور کا, اور ساتھ میں جو ہے اس کا فرم یا ادارے کا جو مالک ہے, ان کے درمیان جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. ان کے درمیان جو تعلقات جو ہونے چاہیے وہ خوشگوار ہونے چاہیے.
مالک کو یہ نہ لگے کہ مزدور جو ہے میری وجہ سے کھا رہا ہے، اور مزدور کو یہ نہ لگے کہ مالک جو ہے میری وجہ سے کھا رہا ہے. دونوں کے درمیان جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ اچھی ہونی چاہیے. دونوں ہی ایک دوسرے کے اوپر انحصار کرتے ہیں، دونوں کا ہی جتنا آپس میں ریلیشنز اچھا ہوگا، آؤٹ پٹ اور انوائرمنٹ جو ہوگا اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا چلے گا. جتنا زیادہ وہ بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے، ہمدردی کے ساتھ رہیں گے، ریلیشنز آپس میں اچھا ہوگا، تو ان کی پروڈکشن بھی جو ہوگی وہ اچھی ہوتی جائے گی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ افرادی قوت کے جو مسائل ہیں، لیبرز کے جو پرابلمز ہیں، ان کا جو سلوشن ہے وہ کس طرح سے جو ہے وہ پاسبل ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے جی، روزگار کے دفاتر ہونے چاہیے ہمارے پاس، ایک بہتر اجرت ہونی چاہیے، میرٹ پر بھرتی ہونی چاہیے، اور جو بھرتی ہوئی ہے اس کی تحفظ بھی ہونا چاہیے. انوائرمنٹ اچھا ہونا چاہیے تاکہ ورکر جو ہے بہتر طریقے سے کام کر سکیں، اور ساتھ میں لیبر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا ایکٹیو رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں، اور ساتھ میں ٹیکنیک بھی ہونی چاہیے، ساتھ میں نیو جتنی بھی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یا جو ان کے پاس جو فنڈ ہے ان کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کیا. موبلٹی ہونی چاہیے، لیبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہونا چاہیے اگر اس کو بہتر انوائرمنٹ نظر آ رہا ہے. تو مزدور اور مالک کے درمیان جو ریلیشن ہونا چاہیے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.